اور آپ نے فرمایا العین تدمع والقلب تحزن وإنا بفراقك لا یا ابراہیم لمحزونون ولا نقول الا ما شاء اللہ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، دل بڑا شدید غمگین ہے، لیکن ہم کہیں گے وہی جس پہ اللہ راضی ہے کہ انا للہ وانا الیہ، اللہ کا تو اللہ لے گیا بس۔ تو یہ ہے، تو یہ چیز ہے جس کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ مشکل وقت میں صبر کرنا اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرنا، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ لیکن آپ نے بہت کم کوئی ویڈیو دیکھی ہوگی کہ غزہ والے یہ تو کہتے ہیں کہ مسلمان کہاں ہیں، امت مسلمہ کہاں ہیں، لیکن اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کر رہا کہ ہائے اللہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کر لیا۔ 2 دن 3 دن کی بھوک، لوگ بھوک سے گر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں۔ کین یو امیجن؟ تو اب صبر کیا ہے اور صبر کیسے آ سکتا ہے اس بے صبری کے زمانے میں، جب ایک عام فضا ایسے بنی ہوئی ہے کہ لوگ شدید بے صبرے ہیں، منٹ بھی کوئی انتظار نہیں کرنا چاہتا، اپنی ہر ایفرٹ کا جو پھل ہے وہ ابھی فوراً ہر آدمی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور بے صبری کی وجہ سے ایک افراتقی اور ایک کیوس فتنہ مچا ہوا ہے ہر طرف۔ تو صبر کے 3 معنی ہیں جو ائمہ حدیث نے، قاضی عیاض نے، امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ جو بڑے پرانے ہمارے محدثین علماء گزرے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ صبر کا ایک مطلب یہ ہے جو ہمیں معلوم ہے اور قرآن مجید میں بھی کثرت سے ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر تکلیف آ جائے تو اس کے اوپر صبر کرنا۔ یہ اصل میں ضد ہے جزا فضا کی، ہائے ہو کرنے کی۔ یعنی ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پر حالات آئیں، تکلیف آئے، پریشانی آئے، مشکل آئے تو آپ ہائے 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 کرنے لگ جائیں، اس کو برا بھلا کہیں، اس کو اپنے بات کا الزام اس پہ ڈالیں، اس پہ ڈالیں، اور ایکسٹریم یہ ہے کہ اللہ سے شکوہ کرنے لگ جائیں کہ یہ میرے ساتھ ایسے کیوں ہو رہا ہے، فلانے کی وجہ سے ہوا ہے، تو نے ایسے کیا، اسے کیا، لڑنے لگ جائیں۔ یہ ہے شکوہ کرنا، صبر کے الٹ ہے۔ اور صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی روئے نہیں یا غم زدہ نہ ہو، وہ تو نیچرل ہے، غم زدہ تو ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا جب حضرت عبداللہ فوت ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ میں اٹھایا ہوا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری، اور آپ نے فرمایا العین تدمع والقلب تحزن وإنا بفراقك لا یا ابراہیم لمحزونون ولا نقول الا ما شاء اللہ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، دل بڑا شدید غمگین ہے، لیکن ہم کہیں گے وہی جس پہ اللہ راضی ہے کہ انا للہ وانا الیہ، اللہ کا تو اللہ لے گیا بس۔ تو یہ ہے پہلی چیز۔ تو جب مشکل آ جائے تو ہاؤ ڈو وی ڈیل ٹریبولیشن، چیلنج، تو وہ مسلمان جو ہے اس کو وہی جو ہم نے پچھلے 2 جمعوں سے بات کی ہے، غصے میں نہیں، جزا فضا کر کے نہیں، اپنے آپ کو اینگر کو اوپر بڑھا کے نہیں، یا ہوپلیس ہو کے نہیں کہ بس کچھ زندگی ہار کے بیٹھ جائے، ہائے یہ کیا ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا اس طرح علاج فرمایا کہ یہ دنیا فانی ہے بھائی، 2 دن ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دنیا کا نہ غم دائمی ہے نہ خوشی دائمی ہے، تو لہٰذا دنیا کے غم پر بہت زیادہ دل ہار کر بیٹھنا نہیں چاہیے، کیونکہ ختم ہو جائے گا نا، اصل تو آخرت ہے۔ اور دنیا کے کسی فائدے کے اوپر بہت زیادہ اچھل کر خوش ایفل ٹاور پہ نہیں پہنچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ یہ دنیا میں غم اور تکلیفیں اور حالات اوپر اس لیے آ رہے ہیں کہ دنیا کے کسی غم پر بہت زیادہ افسوس نہ کر جاؤ کہ یہ میرے ساتھ رہ گیا، یہ اپرچونٹی رہ گئی، میں تو فلاں جگہ میرا داخلہ ہو رہا تھا، اتنا بڑا بزنس میں اپرچونٹی آ رہی تھی، اتنی بڑی جاب مل رہی تھی اور مجھے نہیں ملا، تو جیسے دنیا ہی اندھیری ہو گئی۔ کچھ نہیں ہوا بھائی، دنیا ہے۔ اور اگر بہت بڑی خوشی مل جائے تو یہ نہیں ہونا کہ میں تو کوئی بڑا چودھری بن گیا، چیمپئن بن گیا، میرے پاس یہ چیز، آئی گاٹ اے کار، آئی گاٹ اے بگ جاب، آئی گاٹ دس، کچھ بھی نہیں، ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس پر اللہ نے فرمایا کہ بھئی صبر کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریفیں فرمائی صبر پہ۔ جب صحابہ کو احد میں غم لگا اور 70 شہید ہو گئے اور زخمی ہو گئے اور بہت سخت حالات لگے تو صحابہ نے صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی کہ یہ میرے صحابہ ہیں صبر کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں ایمان والوں کی، پچھلی قوموں میں جب انبیاء کے لوگ آئے اور ان پر تکلیفیں آتی تھی، اللہ تعالیٰ کی تعریف فرمائی کہ وہ صبر کرتے تھے مصیبتوں میں، مشقتوں میں۔
تو یہ چیز ہے جس کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ مشکل وقت میں صبر کرنا اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرنا، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے آخر میں ایک بڑی عظیم آیت، بعض آیتیں قرآن کی ایسی ہیں جو قرآن کی روح ہیں، they are the very foundations of the قرآن۔ جیسے امام صاحب جو خطبے کے آخر میں پڑھتے ہیں نا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ جسٹس کا حکم دیتا ہے، احسان ایکسیلنس کا حکم دیتا ہے، معاہدہ پورا کرنا، کانٹریکٹس، تو یہ آیت بھی ایسی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو 4 کام کر لو، کون سے؟ اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور جم جاؤ دوسروں کو بھی صبر پر، یعنی ایک ہے انفرادی صبر، اور صابرو کا مطلب جو کلیکٹیو ہوتا ہے۔ عربی میں جب چیز مفاعلہ صابرہ کے ساتھ آتی ہے تو معنی آپس میں، تو ایک دوسرے کے ساتھ صبر کرو، یعنی کلیکٹیو صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، پورا معاشرہ صبر مجسم بن جائے، جیسے آج غزہ والے بنے ہوئے ہیں۔ اس کی زبردست مثال ہے آج ہمارے سامنے کہ دنیا کا بدترین ظلم ان کے اوپر ہو گیا، اور ان کے اوپر مار، قتل، بھوک ڈالنا، ان کے انٹینشنلی جو کام کر رہے ہیں، ڈاکٹرز کر رہے ہیں، جرنلسٹ کر رہے ہیں، ان کے بیوی بچوں کو قتل کرنا، ان کو اٹھا لینا اور ہزاروں کو جیل میں ایسے ڈال دیا، ان کے اوپر کوئی جرم نہیں ہے، ان کو مار دیا، قتل کر دیا، انٹینشنلی بچوں کو یتیم کرنا، اور 1/3 جو مارے جا رہے ہیں وہ بچے اور عورتیں ہیں۔ اور پرسوں کی رپورٹ ہے، میں دیکھ رہا تھا جزیرہ پہ، تو لوگ بیچارے 500 لوگ ایڈ کلیکٹ کرنے آئے ناردرن غازہ پہ، عام لوگ ایڈ کے ٹرک آئے، اسرائیل کی اجازت سے آئے، اور ان کے اوپر بمبارڈمنٹ کی ہے، اور اس میں 50 شہید ہو گئے ہیں اور 70-75 زخمی ہو گئے ہیں، اٹس لائک دس۔ لیکن آپ نے بہت کم کوئی ویڈیو دیکھی ہوگی کہ غزہ والے یہ تو کہتے ہیں کہ مسلمان کہاں ہیں، امت مسلمہ کہاں ہیں، لیکن اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کر رہا کہ ہائے اللہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کر لیا۔ 2 دن 3 دن کی بھوک، لوگ بھوک سے گر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں۔ کین یو امیجن؟ بھوک سے مرنا کتنا خطرناک ہے، ہاؤ پینفل از اٹ۔ 2-3-4 دن آدمی اسٹارویشن اور ربل کے اندر۔ تو یہ صابرو، پورا مجمع ایک دوسرے کو صبر کہہ رہے ہیں، صبر کرو بھائی، صبر کرو، اللہ کے پاس جانا ہے، اصل ثواب تو اللہ ہے، اصل تو جنت ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ویلکم کریں گے جنت میں صبر سے، یہ ہے صبر۔ ورابطو، اور صبر دوسرا معنی یہ ہے کہ جو آپ کو دین سے ہٹانا چاہ رہا ہے کوئی حالات یا کچھ لوگ، تو آپ وہاں پر جم جائیں۔ اب یہ صبر کا دوسرا معنی آ گیا۔ تو صبر کا پہلا معنی ہے کہ چیلنجز اور ٹریبولیشنز اور مشکلات میں بہت زیادہ ہائے نہ کرنا۔ صبر کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ الصبر علی الطاعات، جو نیکی اللہ آپ سے لے رہا ہے اس نیکی کے اوپر استقامت کرنا، اس نیکی پر being steadfast، جم جانا۔ بھائی نماز کی توفیق ہو رہی ہے فجر کی، نہیں ہو رہی تو کر لیں، اور جب ہو جائے تو پھر اب اس پہ روز جمنا۔ اور یہ روز کی ایک لڑائی ہے، اور روز کا جہاد ہے۔ روز اپنے پلنگ سے جہاد ہے، اپنے نفس سے جہاد ہے، اور شیطان سے جہاد ہے کہ وہ روز کہہ رہا ہے سو جا بیٹا، بڑی لمبی نیند پڑی ہے، بڑی لمبی رات پڑی ہے، مزے کر۔ اور یہ روز کا اٹھ کے آنا۔ اللہ تعالیٰ نے تلاوت قرآن کی توفیق دی ہے، اور ہر مسلمان کے دن کی ابتدا یا دن میں ایک وقت تلاوت کا ہونا۔ اب اس پر روز اپنا محاسبہ کرنا، کبھی روز میری آج کی تلاوت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں ہو رہی تو 1 پاؤ پارے سے 1/4 سے شروع کریں، پھر اس کو بڑھائیں آہستہ آہستہ۔ میرا آج کا ذکر ہوا کہ نہیں؟ میں صدقہ دیتا ہوں ہر ہفتے، ہر مہینے، میں نے پڑھا کہ نہیں؟ میں تعلیم میں بیٹھتا ہوں، میں حدیث پڑھتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، یہ میرا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کوئی بھی نیک عمل ہو رہا ہے، کسی یتیم کا میں خیال کرتا ہوں، کسی بوڑھے کسی بزرگ کو میں گھر کا راستہ دکھاتا ہوں، یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ سو نیکی پر قائم رہنا، واٹ ایور گڈ تھنگز یو آر ڈوئنگ، any beneficial things, you have to be steadfast on it، کہ اس پر جمنا، کہ اس سے مجھے چھوڑنا نہیں ہے۔ اب یہ اوپر نیچے لگا رہے گا۔ نمبر 3، صبر کا تیسرا مطلب یہ ہے صبر عن المعاصی، گناہوں سے رکنا۔ اب صبر کا مطلب کیا ہے؟ to stop yourself from transgressing the limits of Allah، ٹھیک ہے؟ تو یہ تینوں سٹاپس ہیں، معنی ایک ہی ہے لیکن ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں، کہ گناہ کا دل کر رہا ہے، بڑا زبردست دل کر رہا ہے، نظر کے گناہ کا دل کر رہا ہے، آس پاس ماحول ایسا ہے کہ کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے، کمرے میں اکیلے بیٹھے ہیں، ڈیوائس بھی پاس ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا گند آپ بے حیائی، یو کین واچ پورن، یو کین واچ اینی تھنگ فری،
اور یہاں پر آپ اللہ سے ڈر جائیں, آپ بولے نہیں نہیں میں نہیں کرتا بھائی, بڑی بات ہے. دوست بیٹھے ہیں, ماحول بن گیا یونیورسٹی میں یا ورک پلیس میں کہیں بھی, سارے بیٹھ کر جناب ڈرگز لے رہے ہیں, وائن پی رہے ہیں, غلط چیزیں کندے کر رہے ہیں, بولے تو بھی ایک لے لے یار, کچھ نہیں ہوتا. نہیں بھائی, میں نے چھوڑا, میں نہیں کروں گا, بلکہ میں اس صحبت میں نہیں بیٹھوں گا آگے سے. جو لوگ اور جو دوست مجھے غلط کاموں پہ اکساتے ہیں, مجھے گندے چیزوں پہ لے آتے ہیں, آئی وونٹ سٹ ود دیم انلیس کوئی بہت ضروری ہو, پروفیشنل ورک ہے, ورنہ میں نہیں بیٹھوں گا ان کے ساتھ. اور کسی آدمی کو برا بھلا کہنے کا, غیبت کا دل کر رہا ہے, عیب نکالنے کا دل کر رہا ہے, زبان کا گناہ گالی دینے کا دل کر رہا ہے, اپنے آپ کو روک لینا. تو کسی بھی گناہ کا دل کر رہا ہے, حرام آ گیا سامنے, جاب ایسی آ گئی, یہ بزنس ایسا آ گیا جس میں تھوڑا سا جھوٹ بولنے سے, تھوڑا سا حرام کرنے سے بہت بڑا یو کین گین اے بگ پروفٹ, وہاں پر اپنے آپ کو روک لینا. سوری, دس از اگینسٹ, میں نہیں کر رہا اپنے آپ کو. تو 3 معنی ہو گئے میرے بھائی دوستوں بزرگوں صبر کے. پہلا معنی یہ ہے کہ جب مصیبت اور مشقت آ جائے تو اس کے اوپر حد سے آگے نہیں بڑھنا. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جو نیکی کا کام اللہ لے رہا ہے, جو نئے فرائض ہو رہے ہیں, اس کے اوپر جم کے بیٹھنا. اور تیسرا مطلب کیا ہے کہ جو گناہ سے رک رہے ہیں تو گناہ سے اپنے آپ کو پریکٹیکلی روکنا.